السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 250 جو ہے کھولیں، جس میں آپ کے پاس سبق آ رہا ہے، سبق نمبر 10 شیخ سعدی کے اقوال۔ ٹھیک ہے، یہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم مشرق کہا جائے انہیں تو کم نہیں ہے۔ انہیں حکیم مشرق کا جو ہے لقب دیا گیا۔ ان کے اقوال قول کی جمع باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، جن کی جو ہے بہت زیادہ دانش مندی سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے، ان کے قول سے، ان کی کہاوتوں سے۔ قول کہاوت جو ہے قول باتوں کو کہا جاتا ہے، ایسی باتیں جن سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، اور جو ہے ان کی باتیں ضرب المثل ہیں۔ ضرب المثل ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ بعض جملے کسی خاص موقع پر بولے جاتے ہیں اور بار بار کے استعمال سے لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہر جملہ ضرب المثل یا کہاوت کہلاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیں جو ہے ہر کہانی یا کہاوت میں ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جو صدیوں کی انسانی دانش کا جو ہے نچوڑ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پہ بہت ساری باتیں جو ہے باتوں میں تازگی اور شگفتگی کی وجہ سے آج بھی جو ہے ان کا وہ ہمارے دلوں میں بہت مشہور ہیں اور مقبول ہیں، اور اپنے عہد میں بھی وہ بہت زیادہ جانے مانے اور مقبول تھے۔ آئیے ہم جو ہے شیخ سعدی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا باتیں سکھائیں۔ ہمارے پاس چند جو ہے الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے بارے میں پہلے پڑھیں گے۔ خاص الفاظ ہیں بوستان، گلستان۔ یہ شیخ سعدی کی جو ہے کتابوں کے نام ہیں۔ بوستان جو ہے شیخ سعدی کی شاعری کی کتاب ہے۔ گلستان جو ہے شیخ سعدی کی نثر کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، فکری تازگی، دانش و حکمت، دسترخوان، مردار، صحبت، حاسد۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا، انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکیم مشرق مطلب مشرق کا دانا، حکمت والا، بہت زیادہ دانش مند، دانائی کی باتیں کرنے والا۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں، اچھے اعلیٰ اخلاق والے۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور جو ہے نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ابھی بوستان اور گلستان کے بارے میں کہ جو ہے بوستان جو ہے شاعری کی تحریر ہے۔ ٹھیک ہے، اور گلستان نثری کتابیں، مطلب ایک عبارت کی صورت میں جو آپ کے سامنے تحریر آتی ہے اسے آپ نثری کتابیں کہتے ہیں۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی، مطلب ذہنی تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، دانش و حکمت جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ادب عالیہ اعلیٰ ادب یا مستند ادب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ کچھ اقوال ہمارے سامنے آئیں گے جن کو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ تقریباً 15 اقوال ہیں شیخ سعدی کے اس سبق میں، جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور سبق سیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس پہلا جو ان کا قول ہے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں
دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، مطلب زندگی انسان جو ہے جو کچھ آپ کو ملتا ہے اپنے آرام اور سکون کے لیے آپ اسے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے اسے جمع ہی کرتے رہیں، اسے اپنے استعمال میں بھی نہ لائیں آپ۔ آگے سمجھ، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ جانتے ہیں نا آپ بیٹا۔ اب دیکھیں تیسرا ہے ہمارے پاس جو قول، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا اس پر عمل نہ کیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے ایک شخص جو ہے مال جمع کرتا رہتا ہے لیکن اسے خود پہ بھی خرچ نہیں کرتا، تو ایسے مال جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ اور جو علم حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے علم پر جو ہے اس نے خود ہی جو ہے عمل نہیں کیا، تو ایسا علم بے فائدہ ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد تھا کہ آپ نے جو ہے جو علم سیکھا آپ اسے آگے اور آگے والوں سے کہیں، ان سے آگے اور ان سے آگے تک جو ہے اپنے علم کو پھیلاتے رہیں۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا۔ ہمارے پاس اگلا قول ہے، بے عمل عالم ایسا ہے، بے عمل جو ہے عالم کا مطلب بغیر عمل کے، جو اپنے جو ہے اپنے جو حاصل کرتا علم پر عمل نہ کرتا ہو، جیسے اندھے کے ہاتھوں میں مشل کہتے ہیں چراغ یا دیا، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، بغیر کسی موقع کے اس کے ساتھ ہمدردی کر لینا یا نرمی اختیار کرنا اسے خود پر جو ہے حاوی کرنے کے مترادف ہوتا ہے، مطلب آپ اپنے لیے ایک نقصان اور تکلیف کو جواب دے رہے جو ہے اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دشمن جو بظاہر دوست ہو، اس کا مطلب وہ ظاہری طور پر تو ہمارا دوست بنا ہوا ہے، لیکن جب وہ ہمیں زخم یا تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ بات سمجھ آئی کہ آپ اپنی بات کرنے کے انداز کو اس طرح سے سنواریں گے کہ آپ آہستہ بولیں، کم بولیں، تو یہ ہمیں جو ہے سبق دیا گیا ہے اس قول میں۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ، مطلب معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں اور انہیں معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر دوسرے لوگوں کو ستاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، ان کے جو ہے زخموں پر، لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دوسروں کو ستانے والے کی کبھی بھی ہمدردی نہ کر۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اگلا آیا ہوا ہے، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ دوسروں کے لیے کنواں کھودنا خود ہی اس میں گر جانا، یہ محاورہ اس کے ساتھ زیادہ جو ہے مناسب لگتا ہے۔ اگلا دیکھیں، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، مطلب بات کرتے ہوئے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میری بات کا سامنے والے پر اثر ہوگا بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بات کر کے اپنی بات کو جو ہے بے فائدہ نہ بنائیں اور اپنی قدر بھی نہ گھٹائیں۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ کتے جو ہوتے ہیں ایک ایسے مخلوق جانوروں میں سے
جو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بن سکتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت وہ کبھی بھی مل کر کھانا نہیں کھاتے۔ اگلا ہمارے پاس کال ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ وہ شخص جو ہے یہ بھول جاتا ہے کہ میں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں تو کبھی میرا بھی وقت آئے گا، مجھ پہ بھی تکلیف آ سکتی ہے، تو اس وقت سب لوگ جو ہے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور وہ جو ہے تنہا رہ جاتا ہے۔ تو ایسا سب سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، بری صحبت میں دوستوں کی محفل کو کہا جاتا ہے یا مجلس میں، اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے پاس اگلا آ رہا ہے، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دشمن، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، چاہے جو ہے وہ دوسروں کو اپنے حسد کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے لیے آپ بد دعا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی اس حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے، ذلیل، حقیر، کمتر ہستی شمار ہوتا ہے، مگر حق شناس کتا ناشکرے انسان سے بہتر ہے۔ مطلب حق کو پہچاننے والا، سچائی کو پہچاننے والا ایک کتا بھی ناشکرے انسان سے، جو شکر گزار انسان نہ ہو، اس سے بھی اس کا جو ہے درجہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بیٹا آپ کے پاس سبق، شیخ سعدی کے اقوال۔ آپ نے آج اس سبق کو پڑھا، ہم نے اس سبق کو مکمل کیا۔ آئیے چند مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں۔ حکیم مشرق، مشرق کا دانا، لقب وہ نام جو خوبی کی وجہ سے لوگوں نے دیا ہو۔ معلم اخلاق، اعلیٰ اخلاق والے، بیشتر، زیادہ، مثنوی شاعری کی تحریر، فکری تازگی، ذہنی تازگی، ادب عالیہ، اعلیٰ ادب، مستند ادب، حکمت و دانائی، دانائی و عقل مندی، ہم معنی الفاظ ہیں، بے عمل، بغیر عمل کے، عالم، علم والا، جاننے والا، مشعل، دیا، چراغ، گلستان، شیخ سعدی کی نثر کی کتاب، بوستان، شیخ سعدی کی شاعری کی کتاب، ستانا، تنگ کرنا، گھٹانا، کم کرنا، دسترخوان وہ کپڑا جس پر کھانا چنتے ہیں، مردار، مرا ہوا، صحبت، محفل یا مجلس۔ بیٹا یہ ہے آپ کے پاس کام، اور چند الفاظ معنی نیکسٹ پیج پہ بھی میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، آئیے وہ کرتے ہیں۔ حاسد، حسد کرنے والا، دشمن، ذلیل، حقیر، کمتر، حق شناس، حق کو پہچاننے والا، ناشکرا، شکر نہ کرنے والا۔ آپ کا گھر کا کام ہوگا، سبق کے ان الفاظ معنی کو آپ نے ہوم ورک پر لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ آپ لکھنے کے بعد، شیٹ پر لکھنے کے بعد فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 9 سے 11 بجے ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔